بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور پاکیزہ مال و دولت سے انسان کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح حرام آمدنی سے انسان کو دنیا و آخرت میں بے پناہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حرام مال انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، دل اور دماغ کو فاسد کر دیتا ہے۔ حرام روزی کھانے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حرام مال میں بالکل برکت نہیں ہوتی اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے روپے پیسے اور حرام غذا اور روزی کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک عذاب بنا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور ان کو حاکموں کے پاس اس غرض سے مت لے جاؤ اس کے ذریعے لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طریقے پر کھا جاؤ، جبکہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اور قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی زیادہ لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کو مال و دولت کمانے میں سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا چاہیے اور دنیا کی معمولی راحت کے لیے آخرت کی غیر معمولی نعمتوں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے جبکہ اس کے بال بکھرے ہوئے اور گرد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور پھر اسی حالت میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے یہ دے اور مجھے یہ دے، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ قبول نہیں ہو سکتی۔ آج جبکہ مسلمان ہر طرف پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ ان مصیبتوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر قبول نہیں ہو رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ ہمارے حرام کمائی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو جسم حرام مال سے پلا بڑھا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام کمائی پر اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود آج خود ہمارے اندر حلال و حرام کے بارے میں جو فکر ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ رہے گی کہ اس نے حلال ذریعے سے روزی کمایا ہے یا حرام ذریعے سے۔ آج کے حالات کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی اور جس زمانے کے بارے میں خبر دی تھی وہ زمانہ آ چکا ہے۔ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو اب اس خاتون نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانا وغیرہ پیش کروں، چنانچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ لیا تو ابھی منہ میں ڈالا تھا کہ ایک دم سے آپ نے روک دیا اور فرمایا
کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکری بغیر اجازت کے حاصل کی گئی ہے، لہذا اس خاتون کو بلا کر تفصیل دریافت کی گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے بکری منگوانے کے لیے کسی کو بھیجا تھا لیکن بکری نہ ملی، پھر میں نے اپنے پڑوسی سے بکری خریدنا چاہا، اس نے تو انکار کر دیا، لیکن میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ مجھے بکری بیچ دو، اس کی بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری بیچ دی تھی۔ اسی بکری کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کا گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے حرام مال کمائے اور اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ کر دے تو اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا اور اس میں برکت نہیں ہوتی، اور حرام مال کو جو اپنے پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا توشہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے مومن کو اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو کچھ اس کو حاصل ہو رہا ہے اس کے حلال ہونے کا پورا اطمینان حاصل ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ حرام مال کا صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص حرام مال کو صدقہ کر دے تو اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عیبدار چیز بیچے اور اس عیب کے بارے میں خریدار کو نہ بتائے تو ایسا شخص مسلسل اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجتے رہیں گے۔ کتنی سخت وعید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لہذا تمام مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملات و تجارت کی مسائل معتدل علماء سے معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام مال سے اور دوسروں کے حقوق پر ناجائز قبضہ جمانے سے محفوظ رکھے اور اس کے حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لے کے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔